کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أو أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ومن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا إلا وأنتم صادقون أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کا عنوان ہے قسم کے بارے میں۔ چونکہ میں نے بچوں کو پڑھایا تو اس کے مسائل چونکہ بڑے اہم معلوم ہوئے تو میرے ذہن میں بات آئی کہ یہ بات عام امت کو بھی قسم کے بارے میں معلوم ہونی چاہیے، ورنہ عام طور پر لوگ قسم کے بارے میں بہت زیادہ گڑبڑی کرتے ہیں اور جھوٹی قسم کھانے کا کیا نقصان ہے، بات بات پر قسم کھانے کا کیا نقصان ہے، وہ میں سوچا کہ آپ کے سامنے بھی عرض کیا جائے، اس لیے میں نے اس عنوان کو اختیار کیا۔ پہلے یہ سمجھیے کہ عربی میں قسم کو یمین کہتے ہیں۔ یمین کے معنی قسم۔ قسم کے یمین کو قسم کیوں کہتے ہیں؟ یمین کے معنی آتے ہیں داہنے ہاتھ کے مضبوط کے طاقتور ہونے کے۔ چونکہ آدمی جب بات قسم کھا کر کے کہتا ہے تو اس کے اندر ایک طرح کی طاقت، ایک طرح کی قوت آ جاتی ہے، اس لیے قسم کو قسم اور یمین کو یمین کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو یمین کہتے ہیں اور اردو میں ہم لوگ اس کو قسم کہتے ہیں، حلف بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کی پاسداری، اس کی حفاظت کی بڑی ذمہ داری ہے۔ تو یہ تو قسم کے معنی ہوئے۔ اب قسم کے اقسام سن لیجئے کہ قسم کے کتنی قسمیں ہیں۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے، آپ لوگ بات کرتے ہیں تو میرے ذہن ادھر ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ لوگ سننے آئے ہیں یا سنانے آئے ہیں؟ اب اکثر آپ لوگوں کی عادت ہے بات مت کیا کیجئے، اس سے ذہن میں جو مضمون ہوتا ہے وہ خبط ہو جاتا ہے۔ توجہ کے ساتھ آدھی گھنٹے کی بات ہوتی ہے، توجہ کے ساتھ سنا کرے، طالب بن کر کے، تو اس سے فائدہ ہوگا۔ زور زور سے بھی بات کرتے ہیں آپ لوگ، جس سے یہاں تک آواز آ جاتی ہے، اور ہر ہفتے اکثر معمول ہو گیا ہے بعض لوگوں کی بات کرنے کی، یہ بری عادت ہے۔ اگرچہ کہنے والا مجھ جیسا گنہگار ہوتا ہے، لیکن بات اللہ اور رسول کی ہے۔ اعلان کرنے والے کو نہ دیکھا جائے کہ کون بولتا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے کس کی بات بولی جا رہی ہے۔ تو بہرحال قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کا نام ہے یمین غموس
اور ایک کا نام ہے یمین لغو اور ایک کا نام ہے یمین منعقدہ۔ یمین غموس اور یمین لغو اور یمین منعقدہ تینوں کو آپ لوگ سمجھیے۔ لغو کے معنی آتے ہیں بیکار، جو میں نے خطبے میں آیت کریمہ پڑھی، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو غلط اور بیکار کی قسم پر پکڑ نہیں کرے گا، وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ پکڑ کریں گے ان قسموں پر جن قسموں کو تم نے مؤکد کیا ہے اور ان قسموں کی تاکید کی ہے، ان قسموں کو تم نے مضبوط کیا ہے، ان قسموں پر پکڑ کریں گے۔ یمین غموس کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر جھوٹی قسم کھانے کو، اور لغو کہتے ہیں غلطی سے قسم کھانے کے۔ لغو کے معنی بیکار، جیسے مثال کے طور پر کہ میرے ساتھ جو حادثہ ہو گیا تھا تیسرے جمعہ میں، اب بعض لوگ دیکھے کہ میں جمعہ پڑھانے آیا ہوں تو بعض لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب جمعہ نہیں پڑھائے، اور کسی کو یقین ہے کہ ہر ہفتے وہ آتے ہیں جمعہ پڑھانے اور وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جمعہ نہ پڑھائیں رانچی میں آ کر کے، تو اس بات پر یقین کرتے ہوئے کہ جمعہ پڑھانے آئے ہیں وہ غلطی سے قسم کھا لیا یقین کے طور پر کہ خدا کی قسم مفتی صاحب نے جمعہ پڑھایا ہے۔ اپنے اعتماد پر اس کو بھروسہ تھا، جھوٹی قسم نہیں کھا رہا ہے، لیکن شک کے بنیاد پر اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کام ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں یمین لغو، بیکار، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں کرتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر ایک آدمی جا رہا تھا، وہ تھا زید، اور آپ کو دیکھنے میں لگا کہ وہ بکر ہے، آپ نے قسم کھا کر کے کہا کہ خدا کی قسم وہ بکر تھا، یعنی جان بوجھ کر آپ نے جھوٹی قسم نہیں کھائی بلکہ دھوکے سے جھوٹی قسم، غلط قسم کھا گئے، یا آپ کے زبان سے ایسی غلطی سے قسم نکل گئی، اس کو کہتے ہیں یمین لغو، بیکار کی قسم۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں فرماتے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ تمہارے اللہ تعالیٰ تمہارے جھوٹ کی قسم پر کوئی پکڑ نہیں کرتے ہیں۔ توبہ استغفار کر لے تو بہتر ہے، لیکن توبہ استغفار کے بغیر بھی چونکہ غلطی سے، دھوکے سے، کنفیوژن کے اندر وہ قسم ہو گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک ہے یمین غموس۔ غموس کے معنی آتے ہیں ڈبکی لگانے کا، ڈوب جانے کے آتے ہیں۔ چونکہ اس قسم کے اندر انسان گناہ کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ یمین غموس یہ ہے کہ کوئی آدمی جھوٹی بات کے اوپر قسم کھائے، جیسے مثال کے طور پر آپ لوگ دو آدمی پارٹنر ہیں اور اس نے آپ کو 50,000 روپیہ دیا اور لکھا نہیں، تحریر نہیں ہے، کوئی لکھت ثبوت نہیں ہے، اب آپ کے من میں بے ایمانی پیدا ہو گئی اور آپ نے قسم کھا لیا کہ خدا کی قسم آپ نے کوئی مجھے پیسہ نہیں دیا ہے، یہ ہے یمین غموس۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے یہ الکبائر، کہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں، ان من اکبر الکبائر الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، وقتل النفس، اور کسی آدمی کو ناحق قتل کرنا، اور اسی طریقے سے والیمین الغموس، کہ کیا ہے جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے۔ اب میں نے خطبہ میں جو پڑھے آئے ہے ابو ہریرہ کی جو روایت ہے کہ لا تحلفوا الا وانتم صادقون، کہ تم لوگ کیا ہے جھوٹی قسم مت کھایا کرو، سچی قسم کھایا کرو۔ اولن تو بات بات پر قسم کھانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس میں اللہ کے نام کی توہین ہے،
اس لیے کہ مجبوری میں قسم کھانا چاہیے، اور بلا ضرورت قسم کھانا یہ آدمی کے وزن اور ویٹ کو ہلکا کر دیتا ہے، اس کی کوئی عزت اور وقار نہیں رہتی ہے۔ اس لیے بلا ضرورت سچی بات میں بھی قسم کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے یمین غموس، اور اس کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کر کے جھوٹی قسم کھاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کے حق کو مار دے، چنانچہ من حلف علی یمین کاذبۃ لیقطع بها مال مسلم او قال مال اخیہ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، کہ جو آدمی کہ جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے کسی بھائی کے مال کو ہڑپ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے غصے کی حالت میں ملیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر ابھی یاد آ گئی، ایک روایت کے اندر یہ زمانے طالب علم سے یاد تھی کہ 3 آدمی کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، ولا یزکیہم، اور ان لوگوں کو پاک بھی نہیں کریں گے۔ ان 3 لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے والمنفق بسلعته بالحلف الکاذب، کہ جو آدمی اپنا مال جھوٹی قسم کھا کر کے سپلائی کرتا ہو، جو آدمی جھوٹی قسم کھا کر کے 1 نمبر کا مال کہہ کر کے 2 نمبر کا بیچتا ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ناراض ہو کر کے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کو پاک بھی نہیں کریں گے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے وَلَوْ قَضِيبًا مِّنْ عَرِقٍ، کہ اگر پیلو کا ایک درخت بھی جھوٹی قسم کھا کر کے لے لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کریں گے اور اس کو پکڑ کریں گے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے سواکن اخضر، کہ کوئی آدمی ہری مسواک بھی اگر کوئی آدمی لے لیتا ہے جھوٹی قسم کھا کر کے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو کر کے ملیں گے۔ اب یہاں پر ہمارے لوگوں میں بہت سارے حاجی، نمازی اور سب کچھ دینداری ہے، لیکن خاص کر کے شہر کی زمین جب مہنگی ہو گئی ہے تو لوگ بہنوں کی میراث کو اڑا دے رہے ہیں۔ اپنے بہن تو درکنار، لوگ اپنے بھائی کے حصے کو اڑا دے رہے ہیں، خاص کر کے یتیم بھتیجے اور بھتیجے کے حصے کو لوگ اڑا دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جب جھوٹی قسم کھا کر کے کسی مسلمان کے مال کو ہڑپ کرنے پر یہ اس کا انجام ہے، تو براہ راست اور مکمل اگر کوئی ہڑپ کر لے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ ہے یمین غموس، جھوٹی قسم، اس کے اوپر بڑی وعید آئی ہے۔ بلکہ مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ ما من مسلم یموت لہ ثلاثۃ ولد الی آخر الحدیث، کہ جو آدمی ایسا ہو کہ اس کے 3 بچے نابالغی کے حالت میں مر جائیں تو وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا الا تحلۃ القسم، مگر قسم کو پوری کرنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی آدمی ہو کہ جس کی 3 اولاد مر گئی تو 3 اولاد نابالغی کی حالت میں مرے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، لیکن اگر قسم کھا کر کے اس کا جھوٹی قسم کھایا ہو یا اسی طریقے سے قسم کو پوری نہ کیا ہو تو ایسے آدمی کو جہنم میں ڈال کر کے اس کی قسم کو پوری کی جائے گی۔ یہ قسم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ بلا ضرورت قسم نہیں کھانی چاہیے، آدمی کو قسم کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ تو 2 قسم کا بیان ہوا ابھی تک، ایک یمین لغو اور ایک یمین غموس، کے یمین لغو دھوکہ سے، غلطی سے، کنفیوژن میں آدمی قسم کھا لے، اور غموس کے جان بوجھ کر کے جھوٹی قسم کھائے۔ اور ایک ہے یمین منعقدہ، یمین کے معنی قسم، منعقد ہونے والا، قائم ہونے والی قسم۔ اور وہ کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کہ آپ نے قسم کھا لی کہ قسم خدا کی آج فجر کی نماز میں جماعت سے ضرور پڑھوں گا۔ یمین منعقدہ کا تعلق جو ہوتا ہے
آنے والے زمانہ فیوچر کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، آنے والے زمانے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اگر وہ آپ قسم کو توڑ دیں تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے حکم نازل فرمائے ہیں، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، کہ اگر تم میں سے کوئی قسم کھا لے تو ان قسم کھانے کی و توڑنے کی وجہ سے اس کے اوپر کفارہ دینا لازم ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکین کا کھانا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کی پوری بات آئے گی۔ 10 مسکین کو کھانا یا 10 مسکین کو کپڑا اور یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جو اس کے اوپر طاقت اور قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے ہے سلاستو، یہ سیام 3 دن لگاتار روزہ رکھنا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ کہ تم اپنے قسم کی حفاظت کرو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ احکام بیان کیے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ تو بہرحال ابھی تک 2 باتیں کہ یمین، قسم کو یمین کہا جاتا ہے اس لیے کہ یمین کے معنی طاقت اور قوت کے آتے ہیں، کہ آدمی اپنی بات کو قسم کے ذریعے طاقت دے دیتا ہے، اس لیے اس کو یمین کہتے ہیں۔ اور اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک لغو یعنی بیکار، اور ایک غموس یعنی جھوٹی قسم کھانا تاکہ مال ہڑپ کرے، اور تیسرا منعقدہ کہ جو فیوچر میں اور آنے والے زمانے کے اندر جس کا تعلق ہوتا ہے۔ اب یہاں پر قسم کے بارے میں جو حدیث کے اندر تعلیم آئی ہے کہ ہم اپنے ایک سفر میں تھے اور ایک مسلمان ڈرائیور کو دیکھے کہ نعوذ باللہ اس نے اسٹرنگ پکڑ کر کے یہ کہا کہ وشکرما کی قسم ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو میں نے پوچھا ہے، بلکہ رشتہ دار بھی لگتا تھا، میں نے کہا کہ آپ نے یہ قسم کیوں کھائی؟ اس نے کہا کہ آج کل وشکرما پوجا چل رہا تھا، غیر مسلم کو یقین دلانے کے لیے میں نے اس طریقے سے قسم کھائی۔ تو میں پھر اس کو سمجھایا کہ اس طریقے سے قسم کھانا غلط ہے۔ اب قسم کن الفاظ میں کھانی چاہیے، قسم کے الفاظ کیا ہیں، تو اس ہفتہ مکمل اس کا بیان نہیں ہو پائے گا، لگتا ہے کہ 2 ہفتہ قسم کے اوپر اور بیان چلے گا، تب یہ موضوع اور ٹاپک پورا ہوگا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من حلف بالامانۃ فلیس منا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو آدمی امانت کی قسم کھائے کہ امانت کی قسم، تو اللہ کے رسول فرمائے کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے، یعنی ایسا قسم کھانا حرام ہے۔ اگر قسم کھانا ہے تو صرف اللہ کی قسم کھائے۔ قرآن کے اندر جو اللہ نے قسم کھایا والعصر کی، والفجر کی، اور اسی طریقے سے والنجم کی، والسماء والطارق، والشمس اذا ضحاها والقمر اذا تلاها، اللہ تعالیٰ کے لیے اختیار ہے کہ وہ جس کی چاہے قسم کھائے، لیکن مسلمانوں کو جو قسم کھانا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانا ہے۔ اللہ کی قسم کے علاوہ دوسرا قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ سچی قسم بھی کھانا ہے، لا تحلفوا انتم الا وانتم صادقون، کہ سچ ہونے کی قسم کھاؤ۔ اگر جھوٹی قسم کھاؤ گے تو یاد رکھو کہ لقی اللہ وهو علیہ غضبان، قیامت کے دن اللہ تعالی غصہ ہو کر کے ملیں گے۔ اگر ایک جلاد بادشاہ دنیا کے اندر غصہ ہو کر کے ملے، آدمی کی اوسان خطا کر جاتے ہیں، اور جس دن سارے انبیاء اللہ کے سامنے ڈر سے بول نہیں سکیں گے سوائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس دن اللہ بندے سے ناراض ہو کر کے ملے گا۔ سوچئے کہ اس سے بڑا عذاب اور بندے کے لیے کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، کہ اگر تم میں سے کوئی قسم کھانا چاہتا ہے اللہ کی قسم کھائے، اللہ کے علاوہ دوسرے کی قسم نہ کھائے۔ اگر دوسرے کی قسم کھائے گا تو یہ گنہگار ہوگا۔ بلکہ ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، من حلف لغیر اللہ فقد اشرکا، کہ جو آدمی غیر اللہ کی قسم کھائے،
اللہ کے علاوہ دوسری چیز کی قسم کھائے فقد اشرکا تو اس نے شرک کیا. یہ روایت ترمذی کے اندر ہے. اس حدیث کے اندر محدثین نے مطلب یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہے، جیسے کہ نعوذ باللہ بعض مسلمان خاص کر کے ڈرائیور لائن کے لوگ وہ بسکرما کی قسم، اگر وہ مسلمان ہو کر کے غیر اللہ کی بتوں کی تعظیم کی نیت سے اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا. یہ غور سے سمجھیے مسئلے کو کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کے غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے اور مقصد اس کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم غیر مسلموں کے دیوی دیوتاؤں کی تعظیم کرتے ہیں، تعظیم کی نیت سے اگر کوئی شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے فقد اشرکا تو اس نے شرک کیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور دوسری روایت کے اندر جو آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من حلف فقال فی حلفه باللات والعزى فليقل لا الہ الا اللہ ومن قال لصاحبه اقامرك فليصدق. کہ اگر جو آدمی کہے لات اور عزا کی قسم تو اسے چاہیے کہ فوراً کہے لا الہ الا اللہ. اور جو آدمی کوئی کہے چلو ہم لوگ جوا کھیلتے ہیں، چاہے وہ جوا تاش کے ذریعے ہو، لیڈو کے ذریعے ہو، میچ کے ذریعے ہو، جس شکل کے اندر بھی جوا کا کھیل ہو، چاہے لوٹری کے ذریعے ہو، جس کے ذریعے بھی جوا کا کوئی کھیل کھیلنے کی دعوت دے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت، یہ بخاری کے اندر یہ روایت ہے وَلَمْ يَنْسَبْهُ إِلَى الْكُفْرِ کہ اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا. چونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایمان لانے سے پہلے صحابہ کی عادت یہ تھی کہ باللات والعزا، لات اور عزا جو ان کے بڑے بڑے بت تھے ان کی وہ قسم کھاتے تھے، تو وہی عادت وہی زبان پر ان کی چڑھی ہوئی تھی. تو ایمان لانے کے بعد وہ لات اور عزا کی تعظیم اور عظمت کی نیت سے وہ لوگ نہیں کھاتے تھے قسم، بلکہ پرانی عادت سے مجبور ہونے کی وجہ سے غلطی سے زبان سے نکل جاتی تھی. تو اللہ کے رسول فرمائے کہ اگر غلطی سے لات اور عزا کی قسم تیرے زبان سے نکل جائے اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم فوراً کہو لا الہ الا اللہ، تو تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا. وَلَمْ يُنْسَبْهُ إِلَى الْكُفْرِ کہ اس کو کافر نہ قرار دیا جائے. ہاں محدثین یہ فرماتے ہیں اگر بتوں کی تعظیم کی نیت سے، عظمت کی نیت سے اگر غیر اللہ کی قسم کھایا ہے فقد اشرکا تو اس نے شرک کیا اور اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، بلکہ بیوی سے پھر حلالہ نہیں کرانا پڑے گا بلکہ نکاح کرنا پڑے گا اگر غیر اللہ کی تعظیم کی نیت سے اس طریقے سے قسم کھایا ہو. اور اسی طرح یہ فرمائے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ آؤ جوا کھیلتے ہیں تو یہ جملہ کہنے کی وجہ سے صدقہ کے طور پر، کفارے کے طور پر اس کو صدقہ نکالنا پڑے گا، تب جا کر کے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. دیکھیے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو چاہو اٹپٹانگ بول دو اور اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. شریعت ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کہ جو بھی ہم لوگ بولتے ہیں کرامن کاتبین اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور قیامت کے دن ساری سی ڈی کھول دی جائے گی. یوم تبلی السرائر سارے بھیدوں کو کھول دیا جائے گا. وحصل ما فی الصدور اور دلوں کے اندر جو کچھ ہے سب چیز کو ظاہر کر دیا جائے گا. ساری بات کے اوپر کیا ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول ایک مرتبہ فرمائے کہ جہنم کے اندر جو جاتا ہے الا حصائد السنتہم زبان کی کھیتی کی وجہ سے. آج لوگ سوچتے ہیں کہ جو چاہو غلط سلط الزام اور جو چاہو بول دو کوئی پکڑ نہیں. اللہ کے رسول فرمائے اسی زبان کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم کے اندر جائیں گے.
اس لیے یہ مت سمجھیے کہ زیادہ بول دینا یہ کمال کی بات ہے، نہیں، بلکہ صحیح بولنا چاہیے۔ تو بہرحال کہ جو آدمی، یہ میں اس پر بات عرض کر رہا ہوں، جیسے مثال کے طور پر 28ویں پارے کے اندر یہ 28ویں پارے کے اندر جو سب سے پہلے ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اس کے اندر جو مسئلہ بیان کیا گیا کہ بول کا اثر کتنا بھاری ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے اپنی بیوی کو کہ تو میرے اوپر میری ماں کی طرح ہے حرام، تو یاد رکھیے کہ اس جملہ بولنے کی وجہ سے بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اس کو کفارہ زہار کہتے ہیں۔ اس بول کی وجہ سے بیوی ناپاک ہو گئی، اب پاک کرنے کے لیے اس کو کفارہ دینا پڑے گا، غلام آزاد کرنا پڑے گا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ مثال دے رہا ہوں کہ ہم بولنے کے اندر آزاد نہیں کہ جو چاہے بول دے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ بولو تو صاف سوچ سمجھ کر کے بولو، اور اس کے انجام کے اوپر نظر رکھ کر کے بولا کرو۔ تو بہرحال اس طریقے سے غیر اللہ کی قسم کھانا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ صرف قسم کھاؤ تو اللہ کے نام کی، اللہ کے نام کے علاوہ دوسرے کی قسم کھانا حرام اور ناجائز ہے، اور غیروں کی قسم کھائے تعظیم کی نیت سے تو یہ شرک تک پہنچا دے گا۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھنی چاہیے، یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اذا حلفت علی یمین فرأیت غیرہا خیرا تکفر عن یمینک وأتی الذی ہوا بخیر، کہ اگر تم کسی چیز کے اوپر قسم کھا لو، کوئی نیک کام کے اوپر، نعوذ باللہ اگر کوئی قسم کھا لے کہ قسم خدا کی میں نماز نہیں پڑھوں گا، نعوذ باللہ، یا کوئی قسم کھا لے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ اب یہ کوئی ایسے بیوقوف لوگ ملے ہیں، نعوذ باللہ کہ ہم اپنے ماں باپ سے بات نہیں کریں گے، نعوذ باللہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ایسے بھی بے وقوف مسلمان اس زمانے کے اندر موجود ہیں۔ مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا تو میرے دوستو، ایسے بے وقوف اگر مسلمان اگر قسم کھا لے کہ قسم خدا کی نماز نہیں پڑھوں گا، ماں باپ سے بات نہیں کروں گا، صدقہ نہیں کروں گا، اس مسجد میں یہ مسجد نہیں جاؤں گا، اگر نیکی کے کام پر قسم کھا لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ میں نے جو روایت بخاری کی پڑھی اس کے اندر یہ تعلیم دی اللہ کے رسول کہ اگر کوئی آدمی غلطی میں، نادانی میں، جہالت میں، غصہ میں نیکی کے کام پر قسم کھا لے اور دیکھے کہ یہ اس سے بہتر یہ ہے کہ قسم کو توڑ دی جائے اور یہ کام کیا جائے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس قسم کو توڑ کر کے کفارہ دے، اور کفارہ دے کر کے اس قسم کو توڑ دے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی جاہل آدمی قسم کھا لیا کہ نماز نہیں پڑھوں گا، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نماز پڑھ کر کے قسم توڑے، اور قسم کا کفارہ انشاءاللہ اگلے ہفتہ اس کا بیان مکمل آ جائے گا۔ تو وہ آدمی قسم کو توڑ دے، جیسے کہ مثال کے طور پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھانجا تھے جن کا نام مستح ابن اساسہ تھا۔ غزوہ مریسی کے موقع پر جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جنگ میں اور ایک جہاد کے موقع پر پیچھے چھوٹ گئی تھی، اور صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قافلہ کے گری پڑی چیز کو اٹھا کر کے لاتے تھے وہ دیکھے اور ان کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر کے آئے، تو منافق لوگوں نے نعوذ باللہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کے اوپر تہمت لگائی، جس کے اندر بھولے بھالے مسلمان میں سے حضرت زینب بنت جہش اور حضرت مستح ابن اساسہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بھانجے تھے، اور اسی طریقے سے حسان بن ثابت، تین مسلمان منافق کے بھولے بھالے تھے۔ جو مسلمان سیدھا سادہ ہوتا ہے وہ جلدی کسی کی بات میں آ جاتا ہے، ورنہ بری نیت ان کو نہیں تھی۔
اب ظاہر بات ہے کہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ آپ کا غیر اگر کوئی آپ کے بارے میں انڈ سنڈ بولے تو آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ کا رشتہ دار اور آپ کا گھر کا آدمی اور آپ کا دوست اور آپ کا محبوب آپ کو برا بھلا بولے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی، یہ تجربے کی بات ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر اللہ کے نبی بھی پریشان، حضرت عائشہ بھی کھانا پینا چھوڑ دیے، غم سے بیمار ہو گئی کہ یا اللہ یہ کیا افواہ اڑی ہے۔ اور جب کیا چنانچہ 2 رکوع سورہ نور کے اندر ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے گناہ ہیں، تو جو تہمت لگانے والے تھے ان کو 80 کوڑے مارے گئے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر غلط تہمت لگائے اور اس کو وہ ثابت نہ کر پائے تو اس کو 80 کوڑے حد قذف یعنی تہمت لگانے کی سزا، اگر یہ اسلامی ملک ہوتا اور یہاں پر کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگا دے تو اس کو 80 کوڑا مارا جاتا۔ جب 80 کوڑا مارا گیا تو ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کی بیٹی پر، ہم لوگ جیسے گناہگار کی بیٹی پر اگر کوئی غلط الزام لگائے تو ہم لوگوں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ حضرت صدیق اکبر جو تمام امت میں سب سے افضل کے تمام امت انبیاء کو چھوڑ کر کے ایک طرف اور صدیق اکبر ایک طرف، تو ان کا مقام بھاری پڑ جائے گا۔ اور ان کی یہ بیٹی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین، یہ کہ سب سے افضل بیوی تھی، اور ان کے بارے میں تہمت لگائے اپنا بھانجا، تو سوچئے کہ کتنی تکلیف حضرت صدیق اکبر کے دل پر ہوا ہوگا۔ اور یہی صدیق اکبر ان کو کفالت بھی کرتے تھے، ہر مہینہ خرچہ بھی دیا کرتے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر غصہ ہو گئے کہ تم کو میں اتنا کھلاتا پلاتا تھا اور تم جو ہے منافقوں کے ساتھ مل کر کے میری بیٹی کے بارے میں تہمت لگایا، آج کے بعد سے قسم خدا کی میں تیرے اوپر کوئی خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اپنے قسم کے لیے اللہ کے نام کو نہ بناؤ، یعنی اللہ کے نام لے کر کے نیکی کے کام سے مت رکو بلکہ اپنے قسم کو توڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بخاری کے اندر اور دوسری کتاب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی جذبات میں آ کر غلطی سے، غصہ سے اگر کسی نیکی کے کام کے اوپر قسم کھا لے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ قسم اس نیکی کے کام کے کر کے وہ آدمی اپنی قسم کو توڑ کر کے کفارہ دے، اپنے قسم کے اوپر ڈٹا نہ رہے بلکہ نیکی کے قسم کے اوپر توڑ کر کے کفارہ دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بیان کیا۔ اب یہ شاید بعض لوگ نہ رہیں تو اس لیے منافسد سمجھتا ہوں کہ جو میں نے عرض کیا تھا شروع کے اندر کہ یمین لغو کے اندر تو کوئی پکڑ اور کوئی گناہ نہیں، غلطی سے دھوکے سے قسم کھا لے کہ فلاں کام کیا ہوں اور وہ نہیں کیا تھا تو اس کے اندر کوئی پکڑ نہیں۔ اور یمین غموس جس کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، گزرے ہوئے زمانہ، اور جھوٹی قسم کھائے تو اس کے اوپر صرف گناہ ہوتا ہے، قسم نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر قسم نہیں ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی سن لیجئے کہ بیوی کو جو طلاق معلق کرتے ہیں کہ اگر تم فلاں سے بات کرے گی تو تم کو طلاق، فیوچر اور مستقبل کے زمانے سے معلق کرے تو وہ شرطیہ طلاق ہوتی ہے اور وہ آئندہ کام کرے گی تب طلاق واقع ہوگی۔ اور اگر کوئی آدمی گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ بیوی کو کہے کہ اگر تم فلاں آدمی سے بات کی ہوگی تو تم کو طلاق، تو اس صورت میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جس طریقے سے قسم آئندہ اور فیوچر کے زمانے کے ساتھ خاص ہے، اسی طریقے سے شرطیہ طلاق یہ آئندہ اور فیوچر کے زمانے کے ساتھ خاص ہے، گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ نہیں ہے۔ اب اسی طریقے سے بعض لوگ مسئلہ پوچھے کہ فلاں صاحب ہیں وہ یہ کام کیے ہیں
اور بولتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کیا ہوں گا تو میری بیوی کو طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں نے کہا کہ وہ صاحب جانکار ہیں، یہ بیوی کو طلاق نہیں ہو سکتی ہے، آئندہ زمانے کے اوپر ہوتی ہے، گزرے ہوئے زمانے کے اوپر طلاق نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ نعوذ باللہ اپنی بیوی کے بارے میں شکوک و شبہات کرتے ہیں کہ اگر تم پاک دامن شادی سے پہلے نہیں ہوگی تو تم کو طلاق، تو یہ طلاق نہیں ہوگی، آئندہ کے زمانے کے ساتھ خاص ہوگی۔ تو بہرحال جس طریقے سے قسم کا تعلق آئندہ اور فیوچر کے زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طریقے سے قسم کا یہ طلاق کا تعلق بھی آئندہ زمانے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یمین لغو کے غلطی سے قسم کھا لے اور یمین غموس کے جھوٹی قسم کھا لے، اس میں صرف توبہ اور استغفار ہے، اور اس کے اندر یہ کسی طرح کا کفارہ نہیں ہے۔ اور یمین منعقدہ کہ اگر میں یہ کام کروں تو ایسا، تو چنانچہ اگر کوئی آدمی وہ کام کیا تو اب اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، اگر تمہاری قسم ٹوٹ جائے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ 10 آدمی جو غریب ہوں، جو زکوٰۃ لینے کے لائق ہوں، ان کو 2 وقت بہتر ہے کہ 3 وقت بھر پیٹ کھانا کھلایا جائے۔ اور کھانا کھلانا ہی ضروری نہیں ہے، آپ کے گھر میں پکانے کی دقت ہے تو ایک مسکین کو ایک فطرہ کے بقدر اناج دے دیں، یا اناج کی جو قیمت بنتی ہے 50 روپیہ مثال کے طور پر، ایک فطرہ ایک غریب کو دے دیں۔ اور اس کے اندر ایک مسئلہ یہ یاد رکھیے کہ روزہ کے فدیہ میں آپ کو اختیار ہے کہ 60 روزہ کا فدیہ ایک غریب مکمل کو دے دیجئے، لیکن قسم کے کفارہ کے اندر ایک ہی مسکین کو اگر آپ 10 فطرہ ایک دن دے دیے تو ادا نہیں ہوگا۔ اگر ایک دن دینا ہے تو 10 مسکین کو دیجئے، اور اگر 10 دن دینا ہے تو ایک ہی مسکین کو روزانہ کر کے دے سکتے ہیں، ایک دن دیجئے گا تو ادا نہیں ہوگا۔ یہ پہلا نمبر، اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ یہ نہیں کہ صرف ان کو روکھی سوکھی کھلا دیے، بلکہ جس طرح اپنے گھر والوں کو متوسط اور میڈیم کھانا کھلاتے ہیں ویسا کھانا کھلائیے۔ او کسوتم، اور اگر کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں تو 10 مسکین کو کپڑا دے دیجئے، کہ کرتا پائجامہ یا جو بھی کرتا لنگی 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائیے، اوپر کا بھی نیچے کا بھی۔ او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کر دیجئے، جیسا کہ انشاءاللہ اگلے ہفتہ آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہد جب اپنے اوپر حرام کر لیے تھے تو انہوں نے، اللہ کے رسول نے ایک غلام آزاد کیا تھا، تو او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرے۔ اس زمانہ میں تو غلام آزاد کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہاں غلام باندی تو ابھی ہے نہیں۔ تو یہ 3 راستے ہیں، 10 مسکین کو کھانا، یا 10 مسکین کو کپڑا، یا غلام آزاد۔ فمن لم یجد، اب جو آدمی غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، غریب ہے، خود کھانے کا محتاج ہے، تو دوسرے کو کیا کھلائے گا؟ فثلاثۃ ایام، تو وہ آدمی کیا؟ فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن روزے رکھے گا۔ یہ غریبوں کا ہو گیا، انہیں کی جو مالدار ہے وہ بھی روزہ رکھ لے، کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ مالداروں کے لیے کھانا کھلائے، کپڑا پہنائے، یا غلام آزاد کرے۔ اور جو آدمی اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے فصیام ثلاثۃ ایام، کہ اس کے لیے 3 دن روزہ رکھنا ہے، اور یہ تینوں دن لگاتار اور کنٹینیو رکھنا پڑے گا۔ اگر 2 روزہ رکھ کر کے چھوڑ دیا ایک دن، تو پھر 3 دن اکٹھا رکھنا پڑے گا۔ جس طریقے سے روزے کا کفارہ کنٹینیو لگاتار رکھنا ہے، اسی طریقے سے قسم کے کفارہ کے اندر بھی لگاتار اور مسلسل رکھنا ہے، ناغا کر دینے سے پھر اس کو رکھنا پڑے گا۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، کہ یہ تمہارے قسم کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنے احکام کو، آیات کو
کھول کھول کر کے بیان کیا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکریہ ادا کرو۔ تو بہرحال آج کی تقریر کا خلاصہ یہ نکلا کہ آدمی بلا ضرورت قسم نہ کھائے۔ کسی کو عادت ہے قسم خدا کی قسم ایسا ہے، کیا یہ ضرورت ہے خدا کی قسم کھانے کی؟ بلا ضرورت بات بات پر قسم کھانا یہ گناہ ہے، اس لیے کہ اس میں خدا کے نام کی توہین ہے بلا ضرورت شدیدہ، کہ اللہ کے رسول بھی قسم کھاتے تھے، ایم اللہ و مقلب القلوب باللہ واللہ، اللہ کے رسول بھی قسم کھاتے تھے، لیکن ضرورت کے وقت میں بلا ضرورت قسم نہیں کھانی چاہیے۔ دوسری بات کہ جب قسم کھائے تو اللہ کے نام کے علاوہ کی دوسرے کی قسم نہ کھائے۔ بندوں کے لیے اللہ کے علاوہ دوسرے کی نام کی قسم کھانا یہ گناہ ہے، اور اگر غیر اللہ کے نام کی قسم تعظیم کی نیت سے کھایا ہو تو یاد رکھیے کہ یہ شرک ہے، اور اگر غلطی سے نکل گیا تو لا الہ الا اللہ پڑھے۔ اور یمین کے جو 3 قسمیں بیان کی، غموس اور لغو، اس کے اوپر کوئی یمین کے لغو کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اور غموس کے اوپر صرف کیا ہے توبہ استغفار ہے، اور منعقدہ کے اوپر کفارہ دینا پڑنا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی غلطی سے نیکی کے کام میں قسم کھا لے تو اللہ کے نبی اس کا حل فرمائے کہ تم قسم کو توڑ کر کے اس کا کفارہ دو، یہ مسلمانوں پر لازم ہے۔ اللہ ہم سبوں کو شریعت مطہرہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔